اسرائیل کی غزہ میں فضائی کارروائیاں، 24 افراد ہلاک۔ چین کا یورپی یونین سے چینی کمپنیوں پر عائد پابندی اٹھانے کا مطالبہ۔ چینی خلائی مشن کی چاند سے زمین پر کامیاب واپسی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اسرائیل کے 3 فضائی حملوں میں کم سے کم 24 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ طبی عملے کے مطابق 2 حملے غزہ سٹی میں اسکولوں پر ہوئے، جس میں کم سے کم 14 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ایک حملہ الشاطی کیمپ میں ایک مکان پر ہوا جس میں اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے 14 افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے فوری طور پر اسماعیل ہانیہ کے خاندان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ وہ ان رپورٹ سے آگاہ ہیں لیکن ان کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی فضائیہ نے شمالی غزہ میں حماس کے زیر استعمال 2 عمارتوں کو نشانہ بنایا، جہاں سے حماس کے عسکریت پسند آپریٹ کر رہے تھے۔ حماس ان دعووں کی تردید کرتی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ سے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ کے تنازع کو لبنان تک نہ پھیلایا جائے۔ انٹونی بلنکن نے یہ بات ایسے وقت کی ہے جب اسرائیل کے وزیر اعظم غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد لبنان کی سرحد پر فوج بھیجنے کا اشارہ دے چکے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق بلنکن نے اس تنازع کو مزید بڑھانے سے گریز اور اس کے سفارتی حل پر زور دیا ہے تاکہ اسرائیل اور لبنان کے خاندان اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ بلنکن نے گالنٹ پر غزہ میں امدادی کارکنوں کو تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اپنے واشنگٹن کے دورے کے دوران وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سمیت کئی دیگر امریکی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ ادھر پیر کو یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ جنگ کے پھیلنے کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بورل نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی اشد ضرورت ہے تاکہ انسانی امداد کی ترسیل آسانی سے ہو سکے، جو غزہ جنگ کی وجہ سے ناممکن ہو گئی ہے۔ بیجنگ نے منگل کو یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ ان چینی کمپنیوں پر پابندی کو ختم کر دے جن کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کی مدد کر رہی ہیں۔ یورپی یونین کی طرف سے شائع ہونے والی ایک فہرست میں ان کمپنیوں پر دور مقاصد کی حامل ٹیکنالوجی کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جسے روس کے دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ کا کہنا ہے کہ بیجنگ یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ چین نے ہمیشہ یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کی ہے جن کا بین الاقوامی قانون میں کوئی جواز نہیں ہے اور جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے عائد نہیں کی گئی ہیں۔ چین کا خلائی تحقیقاتی مشن چاند کے دور دراز علاقے سے مٹی اور چٹان کے نمونے لے کر منگل کو زمین پر اتر گیا ہے۔ اس خلائی تحقیقاتی مشن نے 2 اور 3 جون کو یہ نمونے کامیابی سے جمع کیے تھے اور 4 جون کو زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا تھا، جو 20 دنوں میں مکمل ہوا ہے۔ چاند کی سطح سے مٹی اور چٹان کے نمونوں کو زمین پر کامیابی سے واپس لانے کو خلائی پروگرام کے لیے بہت بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مختلف ممالک کی طرف سے چاند پر بھیجے گئے مشنز کے ذریعے چاند کی جس سطح سے نمونے اکٹھے کیے گئے تھے وہ زمین سے نظر آتی ہے۔ سائنسدان ان نمونوں کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان سے سولر سسٹم کے ابتداء کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ دلی کی ایک وزیر نے بھارت کے دارالحکومت میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ دلی کے بعض علاقوں میں پانی کے نلکے شدید گرمی میں خشک ہو گئے ہیں۔ دلی کی پانی کے وزیر آتشی، جو گزشتہ 5 روز سے بھوک ہڑتال پر ہے، ان کا کہنا ہے کہ شہر کے 28 لاکھ لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ بھارت میں لاکھوں شہریوں کو ہر سال موسم گرما میں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سال طویل گرمی کی لہر کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مانسون کی بارشوں کے دوران جھیلوں کو بحال کرنے اور دریائے جمنا سے پانی کے اوور فلو پر کنٹرول کر کے اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں صرف ان اقدامات سے پانی کی کمی کو پورا کرنا مشکل ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔